بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ میت کو کاندھا کیسے دینا ہے اور قبرستان تک کس طرح لانا ہے۔ آج بتائیں گے کہ نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے، یعنی نماز جنازہ ہم کیسے ادا کریں۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نماز جنازہ بہت اچھا طریقے سے ہم ادا کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ غلطی کر رہے ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں بتانی، وہ میں آپ کو انشاءاللہ آج بتاتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی، اور باقی چیزیں انشاءاللہ آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ نماز جنازہ کے لیے سب سے پہلے کہ نماز جنازہ میں میت کو رکھنا کہاں ہے اور کہاں پہ امام کو کھڑے ہونا ہے۔ تو نماز جنازہ کے اندر میت کو رکھنا ہے قبلہ رخ، اس کا سر جو ہوگا وہ اتر کی طرف ہوگا، چہرہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ قبلہ کی طرف اس کا رخ کریں، اور پیر جو ہے وہ دکن کی طرف ہوں گے، تھوڑا سا ہلکا اس ٹائپ کا کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے۔ اس کے بعد امام کھڑا ہوگا تو میت کے سینے کے پاس کھڑا ہوگا، سمجھ گئے نا، میت کے سینے کے پاس امام کھڑا ہوگا۔ اس کے بعد اب کرنا کیا، اب مسئلہ آتا ہے نیت کا۔ تو آپ کو نیت کیا کرنی ہے؟ اردو میں نیت یہ ہے، ایک تو اولا نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کا نام۔ تو اگر آپ کے دل میں یہ نیت ہو کہ میں نماز جنازہ ادا کرنے جا رہا ہوں اس امام کے پیچھے اور اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو اتنا کافی ہے۔ لیکن اگر آپ کا دل نہیں مانتا ہے تو آپ اتنا کہہ لیں کہ میں نیت کرتا ہوں نماز جنازہ کی 4 تکبیرات کے ساتھ واسطے اللہ کے پیچھے اس امام کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس کی عربی میں بھی نیت ہے، اگر آپ چاہیں یاد کر لیں، بہت اچھی ہے، میں آپ کو یاد کراتا ہوں، بتاتا ہوں۔ نویت ان اودی للہ تعالی 4 تکبیرات صلاۃ الجنازہ والثناء للہ تعالی والدعاء لهذا المیت اقتدیت بهذا الامام متوجہا الی جہۃ الکعبۃ الشریفہ۔ یہ اس کی عربی میں نیت ہے۔ اس کے بعد آپ کو اب کیا کرنا ہے، اب امام اللہ اکبر کہے گا تو اب آپ کو بھی اللہ اکبر کہنا ہے، لازمی ہے، فرض ہے آپ کے اوپر۔ اب اس میں تھوڑا سا مسئلہ سمجھیں کہ جو ہم رکوع سجدے والی نماز مسجد میں ادا کرتے ہیں اس کے اندر تکبیر تحریمہ تو فرض ہے، یعنی جو سب سے پہلی تکبیر ہوتی ہے اللہ اکبر اور ہم کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ تو فرض ہے۔ اس کے علاوہ باقی تکبیرات نماز کے اندر جو ہم مسجد میں پڑھتے ہیں اس میں فرض نہیں بلکہ سنت ہے، اگر چھوٹ بھی جائے تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن نماز جنازہ میں ایسا نہیں، نماز جنازہ میں جو اصل ہیں وہ 4 تکبیرات ہی ہیں، وہ اس کے ارکان میں شامل، اس لیے 4 تکبیریں امام کو بھی کہنی اور مقتدی حضرات کو بھی کہنی ہے۔ اس کے بعد لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ جب نیت کرتے ہیں تو وہ ایک بار ہاتھ اٹھاتے ہیں، دوسری نیت کرتے ہیں تو پھر دوسری مرتبہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ تو ہاتھ آپ کو صرف تکبیر تحریمہ یعنی پہلی تکبیر میں اٹھانا ہے، جنازے کی نماز میں پہلی تکبیر میں آپ کو ہاتھ اٹھا کے باندھ لینا ہے۔ اب اس کے بعد سلام صرف پھیرنا ہے اور سلام پھیر کے نیت توڑنا ہے، بیچ میں کہیں آپ کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے، امام سب سے پہلے اللہ اکبر کہے گا، آپ بھی اللہ اکبر کہیں گے، امام ثنا پڑھے گا، آپ بھی ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ اگر آپ کو یہ والی یاد نہیں، اس میں وجل ثناؤک کا لفظ بڑھا ہوا ہے، اگر آپ یہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ وہی پڑھ لیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد امام دوسری تکبیر کہے گا تو آپ امام کے ساتھ دوسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ کو درود شریف پڑھنی ہے، اور درود آپ کو وہی پڑھنی ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد امام تیسری تکبیر کہے گا اللہ اکبر، آپ کو بھی تیسری تکبیر کہنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو دیکھنا یہ کہ اگر میت جو ہے وہ بالغ ہے یعنی جوان ہو چکی ہے، اب چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو، دونوں کے لیے ایک ہی دعا ہے۔ دعا آپ میرے ساتھ دہرائیں، کوشش کریں یاد کرنے کی، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ بالغ مرد اور عورت کی دعا ہے۔ اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہے تو آپ کم از کم اتنا ضرور پڑھیں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ اور یہ پہلے والی دعا جو بڑی والی ہے اس کو یاد کرنے کی بہرحال کوشش کریں۔ یہ تو ہو گئی میت جب بالغ ہو۔ اگر نابالغ ہے تو اب آپ کو اس میں دونوں چیزیں دیکھنی ہے کہ لڑکا ہے اگر تو آپ کو دعا کیا پڑھنی، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اور اگر نابالغ ہے اور لڑکی ہے تو آپ کو پڑھنا ہے اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعا ومشفعا۔ یہ ہو گئی 3 تکبیرات،
اور اس کے بعد تیسری تکبیر کے بعد جو دعائیں پڑھنی ہیں، یعنی بالغ میں الگ پڑھی جائے گی چاہے مرد ہو یا عورت، اور نابالغ میں الگ پڑھی جائے گی، اگر لڑکا ہے الگ لڑکی ہے الگ۔ اس کے بعد امام چوتھی تکبیر کہے گا، آپ چوتھی تکبیر کہیں گے، اور اس کے بعد آپ کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے، امام کے ساتھ السلام پھیر دینا، یہ نماز مکمل ہو گئی۔ اب ایک چیز میں لوگ بہت زیادہ کنفیوز رہتے ہیں، وہ یہ کہ کیا نماز جنازہ ہم چپل پہن کر پڑھیں یا چپل اتار کے پڑھیں؟ تو اگر آپ ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں کوئی گندگی زمین میں نہیں ہے تو بہتر ہے کہ آپ چپل اتار کے آگے بڑھا دیں یا پیچھے بڑھا دیں، پھر آپ ننگے پیر زمین پہ رکھ کے پھر نماز پڑھیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ کو خطرہ ہے کہ زمین میں آپ اگر پیر رکھیں گے، اگر آپ چپل اتاریں گے، آپ کو کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہے اور آپ کی چپل میں کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی ہے، تو آپ چپل پہن کے بھی نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ اس کے بعد اب کرنا کیا؟ اب آپ کو جنازے کے آگے نہیں چلنا ہے، جہاں تک قبر تک جنازہ جائے گا آپ کو جنازے کے پیچھے ہی چلنا ہے۔ سمجھ گئے یہ بات؟ امید ہے کہ آپ کو ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ اگر کوئی چیز آپ کو اس میں نہ سمجھ میں آئی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ لیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ اور آگے جو کلپ آنے والی ہیں، نہلانا، کفنانا اور دفن کرنا، یہ تمام چیزیں میں آپ کو انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا۔ اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں، اور وہ اس وجہ سے کہ اس میں آپ کا بھی فائدہ، ہمارا بھی فائدہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔